الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. سامعین و ناظرین حضرات، آج کی نشست کے اندر چند ان اسباب پر گفتگو کریں گے جن کی بنیاد پر گھروں کے اندر غربت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ ہر اس انسان کی زبان پر ہے جو دن کو بھی کمائی کرے، رات کو بھی کمائی کرے، اور اس شخص پر بھی ہے جو صرف چند گھنٹے کام کرتا ہے۔ ہر انسان کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر غربت بہت زیادہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی محنت، اتنی مشقت کرنے کے باوجود گھروں کے اندر غربت، پریشانیاں ہیں؟ تو اس کے کچھ اسباب ہمارے سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی، گھروں کے اندر غربت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صبح کو سورج نکلنے تک سویا رہے۔ کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو دھرتی کے اوپر رزق کی تقسیم کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ انسان رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی اور غربت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا سبب، غسل خانے کے اندر جہاں ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے انسان کے گھر کے اندر غربت اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء کے اندر گئے، یعنی باتھ روم کے اندر، وہاں جا کر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ سبب بھی انسان کے گھر کے اندر غربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مہمان آ گیا، اس مہمان کے آنے سے دل کے اندر ناراضگی کا اظہار یا تنگی دل محسوس کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے اندر غربت اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب سونے کی باری آتی ہے، آرام کرنے کی باری آتی ہے، تو جو انسان الٹا سوتے ہیں، تو یہ الٹا سونے کا سبب انسان کے لیے گھر کے اندر غربت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا، یہ بھی بے برکتی کا ذریعہ اور غربت کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے اسباب ہیں جو انسان کے لیے غربت کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہاتھ دھوئے کھانے سے پہلے یا نہیں دھوئے، کوئی معمولی نہیں۔ اسی طرح پیشاب کر دیا آپ نے غسل خانے کے اندر، بیت الخلاء کے اندر بات چیت شروع کر دی، تو یہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی اور ہمارے گھروں کے اندر غربت کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ
چند اسباب تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان اسباب سے، ان کاموں سے محفوظ فرمائے